خلق 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأرسل رسوله ودين الحق ليظهره على الدين كله وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گرامی قدر سامعین امت مسلمہ کے غیرت مند مسلمانوں دوستوں بھائیوں ربیع الاول کا مہینہ جاری الساری ہے اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء تاجدار حرم رحمت للعالمین آقا کل جہان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں ان کی پیدائش کا مہینہ ہے ان کی میلاد کا مہینہ ہے ان کی آمد کا مہینہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری کیا نسبت ہے ہمارے ذمے کون سے دو کام ہیں
جس کو ہم نے اپنانے ہیں اور صحیح امتی دینے کا ثبوت دینا ہے۔ سب سے پہلا تعلق جو ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے وہ مقام مصطفیٰ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، مقام، عزت، مرتبہ ایک امتی کے دل میں سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ مقام مصطفیٰ کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر کسی کے ہاں نہیں ہے، اس کا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے تو مسلمان بھی نہیں۔ ایمان کو کامل بنانے کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اولین شرط ہے۔ سب سے بڑھ کر محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے، اور جس کے دل میں ایمان نہیں، جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں، اس کے دل میں ایمان بھی نہیں۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ آپ کا فتویٰ نہیں، یہ کسی ملا کا فتویٰ نہیں، بلکہ خود امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اس وقت تک ایک بندہ کامل مسلمان ہی نہیں بن سکتا، کامل مومن ہی نہیں بن سکتا جب تک تمام چیزوں سے زیادہ محبت میرے ساتھ نہ ہو۔ تو یہ فتویٰ بھی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام، مرتبہ، عزت، محبت ایک امتی کے دل میں سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ حضور کے مقام اور مرتبہ اگر معلوم کرنا ہے تو آئیے گا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، کئی 100 سال تک رب کے حضور گڑ گڑاتے رہے، توبہ مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے، اللہ نے معاف نہیں کیا۔ ایک دن اللہ کے حضور متوجہ ہوئے، رب کائنات سے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی، اے خالق کل کائنات مجھے معاف فرما دیجئے، اور معاف بھی حضرت محمد الرسول اللہ کے واسطے سے کیجئے۔ ان کا واسطہ دے کر، محبوب کل کائنات کا واسطہ دے کر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی، اور دعا قبول کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو حضرت محمد الرسول اللہ کا علم کیسے ہوا؟ حضرت آدم نے فرمایا، عرض کی یا رب العالمین، میں نے جب عرش کو دیکھا تو عرش پر آپ کے نام کے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ کا نام تھا، میں سمجھا کہ یہ رب العالمین کے ایک محبوب ترین شخصیت ہے، آئیے آج اس کی وساطت سے رب سے دعا مانگتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو سن اے آدم، اگر میں حضرت محمد الرسول اللہ کو نہ پیدا کرتا تو میں تمام جہانوں کو بھی پیدا نہ کرتا اور تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ ہمارے محبوب کل کائنات حضرت محمد الرسول اللہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تمام انبیاء بڑے احترام والے ہیں، مقام اور مرتبت شان والے ہیں، لیکن تمام انبیاء میں سے سب سے بڑھ کر جو شان والے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ کا مرتبہ سب سے بڑا ہے اور شان والے ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعض علی بعض، کہ یہ انبیاء رسول جو میں نے آپ لوگوں کی طرف مبعوث کیے ہیں، بھیجے ہیں، ان میں سے بعض کا مرتبہ بعض کے اوپر افضل ہے۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا، اور معجزہ ایک عجیب قسم کا معجزہ کہ جو بچہ، جو آدمی مادرزاد نابینا ہوتا تو مادرزاد نابینے آدمی کو حضرت عیسیٰ روح اللہ دم فرماتے تو ان کی بینائی واپس لوٹ آتی، یہ ان کا معجزہ تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ کے معجزے کو دیکھا جائے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لکھی ہے، فرمایا غزوہ احد کے دن ایک صحابی رسول آتے ہیں حضور کے قدموں میں شکایت لے کر، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں نے مجھے تیر مارا، اور تیر بھی اس قسم کا مارا، میری آنکھ کو لگا اور آنکھ بالکل باہر نکل آئی، اور اپنے ہتھیلی میں رکھے ہوئے اس آنکھ کو حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے کل آخرت میں عنایت فرمائے گا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی نئی شادی کی ہے اور پسند کی شادی کی ہے، جب میں اپنے گھر جاؤں گا تو گھر والی کہے گی کہ میرا شوہر اندھا آ گیا ہے، اب اس کا کیا کروں گا؟ دنیا میں بھی تو اپنے حسن کا لاج رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تڑپ، اس کی بات، اس کی التجا کو سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں مبارک سے اس صحابی کی آنکھ کو لیا اور واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ حضور نے ہاتھ پھیر دیا، صحابی رسول قسم اٹھا کے کہتے ہیں میں 90 سال کا ہوا، دوسری آنکھ کی نظر تو کمزور ہو گئی، لیکن حضور کا ہاتھ لگائے ہوئے آنکھ ٹھیک بھی ہو گئی، نظر بھی بالکل تیز ہو گئی۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ سیرت ابن حشام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کو بچپن کے دور میں اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا سردار عبد المطلب کی کفالت میں تھے، ان کی آنکھیں خراب ہوئی، پتہ چلا کہ ایک پادری دم ڈالتے ہیں، سارے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، ایسے آنکھیں جب خراب ہو جاتی ہیں، مرض لگ جاتا ہے تو وہ پادری دم ڈالتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اپنے نواسے کو لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس پادری کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ پادری باہر نہ نکلا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، وہ پادری باہر نہ نکلا، تیسری دفعہ زوردار جھٹکا لگا زلزلے کا، زلزلہ جب آیا وہ پادری ڈر کے مارے جلدی دروازہ کھول کے حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جب حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو پادری کہنے لگے جی زلزلہ آ گیا جس کی وجہ سے مجھے باہر نکلنا پڑا۔ سردار عبد المطلب نے اس کو مخاطب کر کے کہا ارے زلزلہ کیوں نہ آتا، 2 دفعہ تو دستک دے دی نا، یہ میرا نواسا عام نواسا نہیں، یہ بڑے برکتوں والا ہے، اس کی وجہ سے زلزلہ آیا ہے، تجھے اس کے قدموں میں لا کر رب نے کھڑا کر دیا۔ اس وقت اس کی نظر جب حضور کے چہرہ مبارک پر پڑی، بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے خیریت کیسے آنا ہوا؟ سردار عبد المطلب نے کہا میرے اس نواسے کی آنکھیں خراب ہے، آپ
آپ اسے دم ڈالیے گا۔ اس نے جب چہرے کو دیکھا تو اس نے کہا اس کا علاج میرے پاس نہیں، اگر اس کا علاج ہے تو اس کے اپنے لعاب مبارک میں موجود ہے۔ حضور کا لعاب مبارک نکالا اور آنکھوں پہ لگایا، اور اسی اپنے لعاب مبارک سے اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں فوراً ٹھیک کر دی۔ یہ لعاب مبارک کا مقام تھا، احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ جب غزوہ خیبر کے لیے صحابہ اکرام تشریف لے گئے اور فتح نہیں ہو رہا تھا، اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ کل اللہ تعالیٰ غزوہ خیبر کو، خیبر کے قلعے کو اللہ اس شخص کے ہاتھ پہ فتح کرے گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ تمام صحابہ اکرام رسول اللہ کے سامنے آتے کہ یہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہو جائے، یہ سعادت کی بات ہے کہ اس شخص کے ہاتھ میں یہ قلعہ فتح ہوگا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ جب صبح ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا لگائی آئینہ علی ابن ابو طالب، علی کدھر ہے، علی کو بلاؤیے گا۔ پتہ چلا کہ علی کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہے۔ فرمایا علی کو بلاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جب بلایا گیا، حضور کے قدمین مبارک میں حاضر ہوا۔ علی کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ آنکھیں خراب ہے، کھل نہیں رہی۔ حضور نے اپنا لعاب مبارک نکال کے حضرت علی کے آنکھوں پہ لگایا، بالکل اسی جگہ ٹھیک ہو گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اور اسی طرح لعاب مبارک کو اگر دیکھا جائے، صحابہ اکرام تشریف لے جا رہے ہیں، کنویں کا پانی کھارا تھا، پینے کے قابل نہیں تھا۔ کیا بات ہے یا رسول اللہ، یہ تو پینے کے بھی قابل نہیں ہے، جانور بھی نہیں پی رہے، ہم کیسے پئیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالا تو کھارا پانی بھی اللہ نے میٹھا بنا دیا، اور تک قیامت میٹھا رہے گا۔ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اگر لعاب مبارک، تھوک مبارک کی بات کی جائے، یہی لعاب جب غار ثور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لیے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا، اس وقت ایک سانپ آیا اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق کو پاؤں پہ ڈسا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ آنسوں کا قطرہ حضور کے چہرے مبارک پہ لگے، حضور کی آنکھیں کھلی۔ ابوبکر کیا بات ہے، رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ سانپ نے کاٹا ہے۔ تو جگایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ میں نے کہا میرے محبوب کے نیند میں خلل آ جائے گی، اسے عاشق رسول کہتے ہیں، اسے عاشق رسول کہتے ہیں کہ محبوب کے نیند میں خلل نہ آ جائے، جان جاتی ہے تو جائے لیکن حضور کے نیند آرام میں خلل نہیں آنی چاہیے۔ ایک ہم ہے، ہم کہتے ہیں دین جائے تو جائے لیکن ہماری عزت برقرار رہنی چاہیے، معاشرے میں نام رہنا چاہیے۔ ایک ہم ہے، حضور کی سنت جائے تو جائے کوئی مسئلہ نہیں، حضور کا دل روزہ اقدس میں دکھے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے انا پرستی پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔ ایک صحابہ اکرام تھے جو اپنے آپ کو قربان نچاور کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا لعاب مبارک حضور کے حضرت ابوبکر صدیق کے ایڑی مبارک پہ لگایا، فوراً ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ لعاب مبارک کا اثر تھا، مقام اور مرتبہ تھا۔ صحابی نے کھانا تیار کیا 3 آدمیوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک لگا تو 3 کے بجائے 300 آدمیوں کو کفالت کر گیا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اور مرتبہ ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تو بڑا مشہور ہے، قرآن مجید میں بھی سورہ یوسف کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین، اتنے جمیل، خوبصورت، عورتوں کو ایک ہاتھ میں سیب دیے، دوسرے ہاتھ میں چھریاں دی، ان چھریوں کی حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا۔ جب عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پہ پڑی تو انہوں نے بجائے فروٹ کے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ کتابوں میں عجیب بات لکھی ہے، یہ تو حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کے انہوں نے انگلیاں کاٹی تھی، اگر ہمارے محبوب کے حسن کو دیکھ لیتی تو وہ جان نشاور کر دیتی۔ اور یہی فرق ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے نظارہ کرنے والی عورتیں، ان کو اللہ نے ایمان نہیں بخشا، لیکن میرے محبوب نبی کل کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، چہرہ انور کے دیدار کرنے والوں کو اللہ نے ایمان بھی بخشا ہے اور اعلان رضا بھی کر دیا، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی عنایت فرما دیا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جا آج اللہ تم سے راضی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی سرٹیفکیٹ عنایت فرما رہا ہے۔ یہ ہمارے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے مائناز پیغمبر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے وادی طور میں جاتے ہیں۔ طور پہاڑی پہ جب قریب جاتے ہیں، نور کے جلوے نظر آتے ہیں، رب سے ملاقات کا دوران شروع ہوتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ فَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ اپنے چپلوں کو اتاریے گا، کیوں؟ رب سے ملاقات ہے، یہاں پر اپنے چپل نہیں پہنے، لیکن جب آپ کے اور میرے محبوب کل کائنات حضرت محمد الرسول اللہ کی باری آتی ہے، اللہ عرش پہ بلاتا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے محبوب اپنے چپلوں کو نہیں اتارنا، کیوں؟ آپ کے چپل کے لگنے کی وجہ سے عرش کے فرشتے بھی ناز کریں گے۔ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زبان میں لکنت، اللہ سے دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے، دعا کرتے ہیں۔ لیکن جب میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو کوئی دعا نہیں کی، اللہ نے خود ارشاد فرما دیا الم نشرح لک صدرک، جا محبوب تیرے سینے کو ہم نے کھول دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب رب سے ملاقات کرنے لگتے ہیں تو آرزو پیش کرتے ہیں یا رب العالمین ربی ارنی انظر الیک، اللہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کو دیکھ لوں، مجھے اپنے آپ کو دکھائیے، میں نے آپ کا دیدار کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے لن ترانی، ہرگز آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب میرے محبوب نبی کل کائنات حضرت محمد الرسول اللہ کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ راتوں رات عرش پہ بلا لیتے ہیں اور ملاقات کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے ایک تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر ہمارے دل میں محبت پوری دنیا سے، بچوں سے، خاندان سے، تمام دنیا سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت ہونی چاہیے۔ اور محبت کا مقام دل ہے، دل سے محبت ہوتی ہے، اعضاء سے نہیں ہوتی، دل سے محبت ہوتی ہے۔ دل سے، دل میں بندے کا احترام، مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، اعضاء میں نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پہ ہماری ذمہ داری ہے
ایک ہے مقام مصطفیٰ، اس کا تعلق ہے دل کے ساتھ، اور دوسرا ہے سنت مصطفیٰ، اس کا تعلق ہے پورے انسان کے ڈھانچے کے ساتھ۔ یہ دونوں کام ہم نے کرنے ہیں، تب امتی اس رشتے کو، اس تعلق کو نبھا پائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سچا محب ہوگا۔ اگر سنت مصطفیٰ پہ عمل نہیں کر سکتا تو یہ کوئی عشق نہیں ہے، یہ کوئی محبت نہیں ہے، امتی کامل ہی نہیں بن سکتا۔ پورے قرآن کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے 6666 کم و بیش آیات نازل فرمائیں۔ تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، تمام احکامات کا حکم دیا، لیکن تمام احکامات میں ہم محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ہمارا محبوب ہوتا ہے۔ آج ہم نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو ہم محبت کرنے والے ہیں، اللہ بولیں اللہ ہمارا محبوب ہے، اللہ ہمارا محبوب ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، رب کی محبت ہے جو ہم آئے ہیں رب کے گھر میں۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم محبت کرنے والے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہمارا محبوب ہوتا ہے۔ ہم صدقہ دیتے ہیں تو ہم محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ہمارا محبوب ہوتا ہے۔ لیکن ایک کام پورے قرآن میں ہے، اللہ کہتا ہے میرا قاعدہ الٹ ہو جاتا ہے، اس وقت تم محبت کرنے والے میں محبوب دوسرے احکامات میں، لیکن جب وہی ایک کام تم کرو گے تو میرا قاعدہ الٹ ہو جائے گا، اس وقت تم میرے محبوب بن جاؤ گے اور میں اللہ تم سے محبت کرنے والا بن جاؤں گا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب نبی کل کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، سنت مصطفیٰ پہ عمل کرو، تو پھر میرا قاعدہ الٹ ہو جائے گا، تم میرے محبوب بن جاؤ گے، میں اللہ تم سے محبت کروں گا۔ اور ایمان سے بتائیے گا، اپنے گریبانوں میں جان کے ایمان سے بتائیے گا، دنیا میں بھائی کو اچھا لگے تو دوسرا بھائی یہ چاہتا ہے کہ میرے بھائی کو نقصان پہنچے۔ والدین بچوں سے محبت کرتے ہیں، والدین چاہتے ہیں کہ میرے بچے مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، نہیں چاہتے نا؟ تو اللہ جب اللہ کے ہم محبوب بن جائیں گے تو ہم پکے جنتی ہیں، جنت جائیں گے، یہ جنت بنی ہمارے لیے تھی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق دو قسم کا ہے، ایک ہے مقام مصطفیٰ، حضور کا مقام تو ابھی بیان کرتے کرتے تھک تو جائیں گے، لیکن حضور کی سیرت ختم نہیں ہوگی، حضور کے اخلاق کے تذکرے ختم نہیں ہوں گے، حضور کے کردار کے قصے ختم نہیں ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کے واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن یاد رکھنا دوسری نسبت امتی ہونے کے ناطے وہ یہ ہے کہ سنت مصطفیٰ پہ ہم عمل کریں۔ اگر آج جس طرح ہم غفلت میں جا رہے ہیں، میلاد منانا کون سا مشکل ہے، خوشیاں منانا کون سی مشکل ہے، پیسے مجھ سے بھی لینا کوئی مسئلہ نہیں، گلیاں سجا لیں، لیٹیں لگا لیں، دیگے پکا لیں، سارا کچھ کر لیں، 2 دن ہوگا گزار لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، چھٹی بھی کر لوں گا، جیسے آپ کہیں گے میں کر لوں گا۔ لیکن یاد رکھنا مقام مصطفیٰ میں میری خوشی منانے اور نہ منانے سے کوئی فرق اس میں نہیں پڑتا، لیکن مقام مصطفیٰ اس کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے، دل میں محبت ہوگی تو سنت مصطفیٰ آئے گی، اور سنت مصطفیٰ پر جب ہم قائم ہوں گے، ہم گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنوں کا زندہ کریں گے، ہم اپنے زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ سمجھ کے وہی کام کریں، اپنے بچوں کو وہی کام سکھائے، یاد رکھنا پھر اللہ کے ہم محبوب بن جائیں گے۔ نہیں تو میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے جن احباب کی زندگی بڑے غفلت میں گزر رہی ہے ان کے لیے یہ اعلان ہے، کل قیامت والے دن جب جن لوگوں نے حضور کی اتباع نہیں کی، سنت رسول پہ عمل نہیں کیا، تو وہ لوگ 2 باتیں کریں گے،
ایک بات تو یہ کریں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول اللہ کی بات مان لیتا، کاش میں رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کر لیتا۔ ایک تو یہ بات کریں گے۔ دوسری بات، نوجوانوں غور سے سنو، دوسری بات وہ بندہ بڑی افسوس کے ساتھ یہ اعلان کرے گا، یا لیتنی لم اتخذت فلانا خلیلا، کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا جس نے مجھے دین سے دور کر دیا، جس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں سے دور کر لیا۔ کاش میں فلانے کے ساتھ نہ بیٹھتا، کاش میں فلانے کو لیڈر ہی نہ چنتا، کاش میں اس کے پیچھے ہی نہ جاتا، میں اس کی سنگت میں نہ رہتا۔ یہ اس وقت یہ دو باتیں بڑی افسوس کے ساتھ کہی جا رہی ہوں گی، اور ایک کام افسوس کے ساتھ یہ کرے گا، یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہاتھ پہ چک لگا کے، ہاتھ کو کاٹ کے وہ یہی دو باتیں کرے گا۔ ہاتھ کو کون کاٹتا ہے؟ دنیا میں جب بے بس انسان ہوتا ہے، کسی کو مار نہیں سکتا، تو اپنے آپ کو کاٹنے لگتا ہے، ہاتھ پہ زور سے چک مارتا ہے، کہتا ہے بس میرے بس میں ہوتا ہے نا تو اس کو میں مار دیتا ہوں، لیکن بس چلتی نہیں، میں کمزور ہوں۔ اس وقت اللہ اعلان فرمائے گا، لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ آج اے دنیا کے بادشاہوں بولو، بادشاہت کس کی ہے؟ اے نمبرداروں آج نمبرداری کس کی ہے؟ اے سرداروں آج سرداری کس کی ہے؟ اے گورنروں آج گورنری کس کی ہے؟ آج طاقت کس کی ہے؟ آج کس کی چلتی ہے؟ لائن میں فرعون بھی کھڑا ہوگا جو کہتا تھا میں خدا ہوں، حامان بھی ہوگا، نمرود بھی ہوگا، بڑے بڑے سرکش لوگ ہوں گے، سارے کہیں گے للہ الواحد القہار۔ آج اگر بادشاہت طاقت کسی کی چلتی ہے تو میرے اللہ کی چلتی، تو کیوں نہ آج ہم ان دو نسبتوں کو مضبوط کر لیں۔ ایک مقام مصطفیٰ، الحمدللہ ہر امتی کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، اور دوسرے نمبر پہ سنت مصطفیٰ کو زندہ کریں جس میں ہم کمزور ہیں۔ اپنے چہروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چہرہ بناؤ، اپنے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اسوہ حسنہ پیدا کرو، اپنے بچوں کو وہی تربیت دو، اپنے معاشرے میں وہی تربیت دو۔ اللہ کے حکم سے پھر ہماری بخشش پکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع ہمیں نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ہیں